بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنی خالہ یا بہن کے گھر غسل حیض کرنے کے لیے گئیں۔ پھر پردہ لٹکانا ہی چاہتی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ حضرت مریم نے دیکھا کہ ایک نامحرم میرے پاس ہے تو حضرت مریم علیہ السلام نے اس سے فرمایا، میں پناہ مانگتی ہوں تجھ سے اللہ کی اگر تو پرہیزگار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں وہ شخص نہیں ہوں جس سے تو ڈرے، میں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہوں، تجھ کو پاکیزہ لڑکا بخشنے آیا ہوں، جس کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تمہیں خوشخبری دیتے ہیں اپنی طرف سے ایک کلمے کی، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں مرتبے والا ہوگا اور اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہوگا، لوگوں سے باتیں کرے گا جب جھولے میں ہوگا اور جب پوری عمر کا ہوگا اور وہ نیک بندوں میں سے ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا بیٹا کیسے ہوگا کہ مجھے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا اور میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، تیرا کہنا صحیح ہے، لیکن تیرے اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے لیے بغیر باپ کے بیٹا دینا آسان ہے، جس کو قرآن پاک نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: اے میرے پیارے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جب کسی مرد نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا ہے؟ اللہ نے فرمایا، اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اسی وقت اتنی بڑی بشارت دی گئی کہ وہ نبی ہوگا، بنی اسرائیل اور تورات اور انجیل کا عالم ہوگا اور وہ بڑے معجزوں والا ہوگا، جس کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور اللہ اس کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا اور وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ غرض یہ کہ تمام بشارتوں کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں روح مبارک کو پھونک دیا، جس سے فوراً حمل ہو گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دوران حمل تنہائی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھ سے باتیں کرتے تھے اور مجمع میں خدا کی تسبیح بیان کرتے تھے، حالانکہ آپ علیہ السلام ابھی پیٹ میں تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام اور آپ کی خالہ صاحبہ جب آپس میں ملاقات کرتی تھی تو ایسا معلوم ہوتا کہ خالہ کے پیٹ کا بچہ یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام بھانجی کے بچے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جھکتا ہے یعنی سلام کرتا ہے۔ یوسف نجار مریم علیہ السلام کے ماموں کا بیٹا تھا، وہ بیت المقدس میں عبادت کرتا رہتا تھا اور کبھی کبھی حضرت مریم علیہ السلام کو خالہ کے پاس پہنچا تھا۔ جس حمل کی حالت سے آگاہ ہوا تو اس نے بھی تحقیقات شروع کی، تو حضرت مریم علیہ السلام نے تمام واقعات بیان کر دیا۔ جب ولادت کا وقت آ گیا تو حضرت مریم علیہ السلام کو قدرتی ندا ہوئی کہ اس شہر سے باہر چلی جاؤ، اگر تیری قوم تجھ کو اس کے وزراء پر دیکھے گی تو کوئی تجھ کو اور تیرے فرزند کو قتل کر ڈالے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام بما یوسف نجار بیت المقدس روانہ ہو گئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی راہ پر تھے۔ جب 2 فرسنگ راہ قطع کی تو بیت اللہ میں پہنچے، وہاں شدت درد سواری سے اتری اور پشت مبارک ایک خشک خرمے سے لگا کر بیٹھیں۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ ایک پرانا مکان تھا جس نے خشک کھجور کا ایک درخت تھا جس سے ٹیک لگائی، پھر بغیر تکلیف کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس حوالے سے حضرت مریم علیہ السلام نے عرض کی، اے کاش وہ اس حال سے پہلے ہی مر جاتی اور نسیاں مسیاں ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکوں کو بھیجا اور اپنے فضل و کرم سے وہیں ان کے پاؤں کے نیچے سے ایک پانی کا چشمہ ظاہر کر دیا۔ ملائکہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غسل دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بحکم رب خلیل ندا دی کہ اے مریم، غمگین مت ہو، اللہ نے تیرے لیے نہر جاری کی ہے اور خشک درخت کو سرسبز کیا ہے، اب تو خرمے کی شاخ کو ہلانا، وہ تجھ پر تازہ خرمے گرائے گا، تو تازہ خرمے کھا اور پانی پی اور بیٹے کی دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ حضرت مریم نے کہا، اگر لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ بچہ کہاں سے لائی ہے تو میں کیا جواب دوں گی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اگر تو کسی کو دیکھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے خدا کے لیے روزہ نظر کیا ہے کہ کسی بنی آدم سے بات نہ کروں گی۔ تب کھانے اور پینے کے علاوہ باتوں سے بھی روزہ ہوتا تھا۔ تفسیر حقانی، جس کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: پس مریم علیہ السلام نے اس کا حمل اٹھا لیا اور وہ اس کو لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں۔ پھر درد کھجور کے درخت کی طرف لے گیا۔ اس نے کہا، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بصری چیز ہو جاتی۔ پھر مریم علیہ السلام کو اس نے نیچی سی آواز دی کہ غمگین نہ ہو، آپ کے رب نے آپ کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے
اور کھجور کے درخت کو اپنی طرف سے ہلائیے، اس سے آپ کی طرف پکی ہوئی کھجور گرے گی، بس کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر کوئی تم کو دیکھے تو اس سے کہہ دو کہ میں نے رحمان کا روزہ مان رکھا ہے اور آج میں کسی انسان سے نہیں بولوں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام فرشتے کی بشارت سے بے غم اور نفاس کی مدت ختم ہونے تک 40 روز وہی رہیں، پھر اپنے گھر واپس آئیں، پھر ہر طرح کی بشارتیں فرشتے نے بتائیں اور اسی طرح جواب بھی بتا دیا کہ تو بچے کی طرف اشارہ کر کے کہہ دینا کہ اس بچے سے پوچھ لو۔ بنی اسرائیل نے یہ دیکھ کر بڑے غصے سے کہا، یہ کیا برا کام ہے؟ اے ہارون کی بہن، یعنی وہ حضرت ہارون کی طرح عبادت کرتی تھی اور تیری ماں بھی بدکار نہ تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو۔ پھر سب غصے میں بولے کہ تم ہم سے تمسخر کرتی ہو کہ ہم اس چھوٹے بچے سے باتیں کریں۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ میں بندہ خدا ہوں اور خدا نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ جب یہود نے یہ معجزہ دیکھا تو ان کی زبان بند ہو گئی۔ چنانچہ ارشاد ہے ترجمہ، پھر اس کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی۔ لوگوں نے کہا، اے مریم، تم نے تو بڑا طوفان کر ڈالا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی۔ پھر مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے کیسے باتیں کریں گے جو کہ گود میں بچہ ہے؟ بچہ بولا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھ کو نبی بنایا۔ معارف القرآن میں ہے کہ جس وقت خاندان کے لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو ملامت کرنا شروع کر دیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو دودھ چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ پر سہارا لے کر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں خدا کا بندہ ہوں۔ اس سے پہلے ہی لفظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ اگرچہ میری پیدائش ایک معجزانہ انداز سے ہوئی ہے، مگر میں خدا کا بندہ ہوں تاکہ لوگ میری پرستش میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ان الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی شیر خوارگی کے زمانے میں اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔